لوکا کی معرفت انجیلی بیان، لوکا 18واں باب۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تفصیل کہیں کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو ابھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرے ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات اور دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دھیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو ابھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج کا موضوع ہے دعا اور دوسری آمد۔ اس لیے میں آپ سے نعرے لگوا رہا تھا، وہ جلد آنے والا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ جو چیپٹر 18واں باب ہے، اس باب میں یسوع مسیح نے ایک بیوہ کے بارے میں اور ایک قاضی کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ بیوہ شریعت کے مطابق بہت اہم شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی توجہ آسمان ہے اور خدا اس کی فکر کرتا ہے، لیکن زمین پر ایک قاضی ہے، وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا، وہ انسانوں کی بھی عزت نہیں کرتا۔ اس بیوہ کو انصاف چاہیے اور وہ انصاف دینے کے لیے ہچکچاتا ہے، دینا نہیں چاہتا۔ یہ بیوہ بار بار اس کے پاس جاتی ہے، بلاخر وہ انصاف اسے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ انصاف پسند ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انصاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود غرض ہے۔ کہتا میں اس کا انصاف اس لیے کروں گا کیونکہ یہ میرے ناک میں دم کرتی ہے، یہ مجھے ستاتی ہے، یہ مجھے پریشان کرتی ہے، اس لیے میں اس کا انصاف کر دوں گا۔ پھر یسوع نے کہا، اور اس نے انصاف لے لیا اس سے۔ زندگی میں سارے مسئلے ایک دعا سے حل نہیں ہوتے، کچھ مسئلے دعا سے نہیں دعاؤں کے بعد حل ہوتے ہیں۔ جو مسئلے دعاؤں کے بعد حل نہ ہو ان کو خدا کے سپرد کر دیجئے، جو چنگا ہے سو دے دے گا، یہوہ بھی یقین۔ اور بالخصوص اگر آپ خادم ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تو آپ کے امتحان فرق ہوتے ہیں۔ اگر آپ لیڈر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تو آپ کا امتحان فرق ہوگا۔ جو کام ایک دعا سے ہوگا، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، وہ ایک دعا کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، خدا تیرے ایمان کو بڑھا رہا ہے، خدا تیرے کردار پر کام کر رہا ہے، خدا تیری زندگی اندر سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس لیے جب وہ سکڑا کر دے، آپ کو سکویز کر دے تو اس کو سکویز کرنے دیجئے، جب وہ نچوڑے اسے نچوڑنے دیجئے، جب وہ آپ کو سمیٹے تھوڑا دم کر دے آپ کو، ہو جائیے، کیونکہ اس کا انجام مبارک ہوگا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب جب خدا کے لوگ مشکلوں سے گزرتے ہیں، مصیبتوں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلال آئے گا،
बड़ी इज्जत आएगी, बड़ी बुजुर्गी आएगी, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं। जिंदगी आसान खादम की ना थी, ना है, ना होगी। वो खादम नहीं होता जिसकी जिंदगी आसान हो। खादम की जिंदगी मुश्किलों का शिकार रहती है, दुखों का शिकार रहती है, परेशानियों का शिकार रहती है। लेकिन खुशखबरी ये है, खुदा उसकी सारी मुसीबतों से उसे रिहाई देता है। इसलिए आप जितने खादिम हैं, इससे पहले कि मैं पैगाम शुरू करूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। खुदा आपसे आज रात कह रहा है, शाबाश ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अगर आप खादिम हैं तो खुदा आपसे कह रहा है, यीशु की तरह हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए जितने खादिम हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या कल को इस पैगाम की रिकॉर्डिंग सुने, मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूं। खुदा तेरे साथ है, उसके वादे तेरे साथ है, उसका प्यार तेरे साथ है, उसका इख्तियार तेरे साथ है, वो तेरे अंदर रहता है। घबरा मत, हौसला रख, मजबूत हो जा, तू गालिब आ जाएगा, क्योंकि खुदा ने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। आइए इस स्टोरी से सीखे। मसीह की आमद से पहले मसीह बंद कर दे, इसको बंद कर दे। मसीह के आने से पहले जब तक आपका और मेरा यीशु आ न जाए, आंधियां आती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे, मुसीबतें आती रहेंगी, बीमारियां आती रहेगी, गुर्बत आती रहेगी, तंगी आती रहेगी, लेकिन आपने हौसला नहीं हारना। आपने दो काम अभी मैं बताऊंगा वो करते रहना है। मैं आपको ऐसी क्रिश्चियनिटी नहीं दे रहा जिसमें खुशियां हैं और गम नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूं, मसीह जिंदगी में खुशी भी है, गम भी है, मौत भी है, तारीकी भी है, गुनाह भी है, जादूगरी भी है, सब कुछ है। लेकिन खुशखबरी ये है कि वो आपको लेने आ रहा है। इसलिए घबराना नहीं। दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं है, मेरे और आपके पास उम्मीद है कि वो हमें लेने आ रहा है। इसलिए आपने, चाहे आपको कोड़े लगे, भैंस लगे, जेलों में डाल दिया जाए, इल्जामात लग जाए, लोग आपके खिलाफ हो जाए, चर्च आपके खिलाफ हो जाए, खामद आपके खिलाफ हो जाए, बीवी आपके खिलाफ हो जाए, बच्चे आपका साथ ना दे, खुदावंद कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं। हौसला रख। तेरा मुश्किल किशा इंसान नहीं, तेरा तबीब आज़म इंसान नहीं, तेरी तसल्ली इंसान नहीं, मैं तेरी तसल्ली हूं। मैं खुदा तेरा तबीब आज़म हूं। यीशु तेरी तसल्ली है। खुदा का बेटा यीशु तेरी तसल्ली है। खुदा का बेटा तेरा इत्मीनान है। खुदा का बेटा तेरा मुश्किल कुशा है। इसलिए दिलेर हो जा, वो तेरे साथ है, वो तुझे ले आना, वो तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। वहां बीमारियां नहीं है, वहां तारीकी नहीं है, वहां गुनाह नहीं है, वहां जादूगर नहीं है, वहां कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि खुदा आपके दरमियान होगा और आप सदा उसकी प्रस्तुति करते रहेंगे। आज रात वो आपसे कह रहा है, मैं तुझे उम्मीद देने आया हूं। तेरी जिंदगी ना उम्मीदी में घिरी हुई है, तेरी जिंदगी मायूसी का शिकार है, तेरी जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हकीम कुछ नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। हालात तुझे मार रहे हैं, इंसान ने तेरा साथ छोड़ दिया है, अय्यूब की तरह सब तेरा साथ छोड़ गए हैं, लेकिन याद रख मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे लेने आ रहा हूं। वो आपको लेने आ रहा है, तैयारी कीजिए। उसकी आमद से पहले आपने दो काम करने हैं, अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे। आइए
اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ یاد رہے یہ بیوہ کا قاضی بے انصاف ہے. آپ جس کو مانتے ہیں وہ انصاف سے بھرا ہوا ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے میں عادل منصف ہوں. اس نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی منصف عادل نہیں ہوتا. وہ عدل کرتے ہیں. میرا یسوع عادل منصف ہے. وہ انصاف کا منبع ہے. وہ راستی کا منبع ہے. وہ سچائی کا منبع ہے. وہ محبت کا منبع ہے. وہ شفا کا منبع ہے. سب سے بڑھ کر وہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے وہ پورا فیصلہ کرتا ہے. وہ مکمل فیصلہ کرتا ہے. وہ پوری نجات دیتا ہے. وہ پوری شفا دیتا ہے. وہ پوری مخلصی دیتا ہے. وہ پوری رہائی دیتا ہے کیونکہ وہ عادل منصف ہے اور وہ آپ کو لینے آ رہا ہے. آپ نے اس کی آمد سے پہلے 2 کام کرنے ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر میں سیکھیں گے. یسوع جن کو لینے آ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے. یسوع جن کو لینے آ رہا ہے وہ لڑائیاں نہیں کرتے. یسوع جن کو لینے آ رہا ہے نہ وہ شراب بیچتے ہیں نہ وہ شراب پیتے ہیں نہ وہ شراب کے لائسنس دیتے ہیں. یسوع آپ کو لینے آ رہا ہے. جس چرچ کو وہ لینے آ رہا ہے, جس کلیسیا کو وہ لینے آ رہا ہے, اس میں نہ کوئی داغ ہے, اس میں نہ کوئی تھپا ہے, اس میں نہ کوئی چھری ہے, نہ اس میں لڑائیاں ہیں, نہ اس میں نفرتیں ہیں, نہ اس میں کینہ ہے, نہ اس میں بدی ہے, نہ اس میں جھگڑے ہیں, نہ اس میں بدکاری ہے. یسوع ایسے چرچ کو لینے آ رہا ہے. آؤ ہم اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں. کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ جلد آنے والا ہے. اس لیے جو تیار ہوں گے اس وقت تیل نہیں ڈھونڈتے پھرنا. اس وقت تیل ڈھونڈنے والے رہ جائیں گے اور جن کی زندگیوں میں روح القدس ہوگا وہ اٹھا دیے جائیں گے. اس لیے آئیے اس کی آمد کی تیاری کریں. ہم چرچ بطور چرچ ناکام ہوئے کیونکہ ہم زندگی کو اس کی آمد کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. ہم یہ سوچتے ہیں کل صبح ہم اٹھیں گے ہم یہ کام کریں گے. ہم اس طرح نہیں سوتے اگر کل صبح آ گیا تو ہم آسمان پر اٹھا دیے جائیں گے. اس لیے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم بے دل ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو یہ بھول گئے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. آؤ آج رات وہ پھر مجھ سے, آپ سے, میری وائف, میری بیٹی اور میرے بیٹے, پاسٹر تنویر اور ان کے خاندان, پاسٹر مختار اور ان کے خاندان, بھائی سلیم صدر اور ان کے خاندان, جتنے اسٹوڈنٹس میں ان سے اور جتنے یہاں خدا کے لوگ آپ سب سے, جتنے میں فیس بک پر سن رہے ہیں, خدا کہہ رہے ہیں میں جلد آنے والا ہوں. آئیے اس کی آمد کی تیاری کریں. آئیے اس کی آمد کے لیے تیاری کریں. جب آپ اس طرح دیکھیں گے کہ وہ آنے والا ہے پھر خوف آئے گا, اس آمد کے پیغام سے ختم ہو جائے گا. مایوسی آئے گی, آپ سوچیں گے یسوع آنے والا ہے, مایوسی چلی جائے گی. بیماری آئے گی, آپ کہیں گے اٹس اوکے یسوع آنے والا ہے, میں شفا پا جاؤں گا. آنسو آئیں گے, آپ کہیں گے وہ میری آنکھوں کے سارے آنسو پوچھ ڈالے گا. موت کے کالے سیاہ بادل آئیں گے, آپ مجھ سے کہیں گے بادلوں چھٹ جاؤ, میرا یسوع آنے والا ہے. موت تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے, بیماریوں تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے, غربت تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے, کمی تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے, بےروزگاری تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ میرا یسوع آنے والا ہے. آئیے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں, وہ جلد آنے والا ہے. 2 کام جو آپ نے, چلیے زیادہ سے زیادہ 3 کام جو آپ نے اس کے آنے سے پہلے کرتے رہنا ہے. نمبر 1,
آپ نے ہمیشہ دعا کرتے رہنا. آمین. دعا صرف اس لیے نہیں کرنی مجھے شفا مل جائے, دعا صرف اس لیے نہیں کرنی مجھے موت سے مل جائے, مجھے برکت مل جائے, مجھے اولاد کی برکت مل جائے, مجھے مالی برکت مل جائے. یہ درست ہے, لیکن اس سے بڑی دعا ہے. آپ نے دعا اس لیے کرتے رہنا ہے کیونکہ آپ کا یسوع آنے والا ہے, وہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ دعا کو بچوں کو لینے آ رہا ہے, وہ دعا کو بیٹیوں کو لینے آ رہا ہے. آئیے دعا کریں. پہلا کام جو آپ نے اس کی آمد سے پہلے کرتے رہنا ہے, آئیے دعا کرتے رہیے. آمین. ہم نے سنا ہے دعا خدا سے باتیں کرنے کا نام ہے. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. دعا خدا سے گہری باتیں کرنے کا نام ہے. جب گفتگو گہری ہوگی تو پھر خدا سے ملاقات ہوگی. جب ہمیں گہری گفتگو کا فضل مل جائے گا تو پھر ہماری کہیں نہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے گی. سب سے اچھا یہ ہے کلام پڑھتے پڑھتے آپ ہی اس سے ملاقات ہو جائے. کلام پڑھتے پڑھتے کوئی حوالہ اس طرح آپ کو چھو دے کہ آپ کا سارا جیون بدل جائے, آپ کا ذہن بدل جائے, آپ کا دیکھنا بدل جائے, آپ کی سوچیں بدل جائے, آپ کا مزاج بدل جائے, آپ کا کلام بدل جائے, آپ کا اختیار بدل جائے, آپ کا اختیار بڑھ جائے. یہ زیادہ موضوع ہے. آئیے دعا مانگیے. جہاں ملاقات گہری ہوتی ہے, دھیان سے سنیے, وہاں گہرے رشتے بنتے ہیں. راستے میں جاتے ہوئے ہم کئی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ ملاقات نہیں ہے, وہ گفتگو نہیں ہے, وہ بات چیت ہے, وہ گفتگو ہے. خدا آج رات آپ کو کہہ رہا ہے, آ مجھ سے گہری گفتگو کر. گہری گفتگو اس سے کی جاتی ہے جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے, جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں, جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے میاں بیوی گہری گفتگو کرتے ہیں, منگیتر دونوں جو ہیں وہ گہری گفتگو کرتے ہیں, سہیلیاں گہری گفتگو کرتی ہیں, بیسٹ فرینڈز گہری گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ رشتہ گہرا ہے. جہاں گہرے رشتے ہوتے ہیں وہاں گہری گفتگو ہوتی ہے, جہاں گہری گفتگو ہوتی ہے وہاں گہرے رشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے, اس سے پہلے کہ میں آؤں, اس سے پہلے کہ میں غربت ہو, کمی ہو, گھاٹے ہو, بیماریاں ہو, مشکل ہو, تکلیف ہو, آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے. ایک بہن کی کہانی سنیے. وہ بیٹی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی. She was really crying. آنسو بہ رہے ہیں اس کے. میں اس سے بطور بڑا بھائی خادم اس کو تسلی دینے میں لگا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا, ہاں میں جانتا ہوں تیری مشکل بہت بڑی ہے. اس بیٹی کا فکرہ دھیان سے سنیے. اس بیٹی نے مجھ سے کہا, بھائی میری مشکل بڑی نہیں ہے, میرا یسوع سے کہیں بڑا ہے. جب آپ کے رشتے گہرے ہو جائیں گے پھر آپ کو مشکلیں بڑی نہیں رہیں گی. جس کے رشتے گہرے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, اے لازر قبر سے نکلا, اس کو مردہ دیکھ کر گھبراہٹ نہیں ہو جائے گی, پتہ نہیں زندہ ہوگا یا نہیں. وہ اندھوں کو کہے گا آنکھیں کھل جائیں, پیروں کو کہے گا تمہارے جو کام ہے کھل جائیں, لنگڑے ہرن کے مانند چوکیوں وہ قبریں خالی کر دے گا. اندھوں کو آنکھیں مل جائیں گی, پیروں کو کام مل جائیں گے, کیونکہ
اس کا اپنے باپ سے گہرا رشتہ ہے. یسوع نے فرمایا میں جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا. خداوند ہماری مدد کرے, ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہو کہ ہم آسمان پر باپ کو دیکھ سکیں وہ کیا ہم سے کام لینا چاہتا ہے. موسیٰ کو وہ نقشہ دکھایا گیا تھا, کاش کہ آپ کو بھی خدا وہ نقشہ دکھائے جو وہ کام آپ سے لینا چاہتا ہے. اب وہ آپ کو خیمہ اجتماع کا نقشہ نہیں دے گا, اب ہم خدا کا خیمہ اجتماع ہے جس میں خدا رہتا ہے, آپ اور میں ہیں, اور وہ آپ کو اور مجھے لینے آ رہا ہے. آئیے تیار ہو جائیں, آئیے دعائیا زندگی پہ کام کریں, گھروں میں دعا شروع کریں, سڑکوں پہ دعا شروع کریں, بائک میں دعا شروع کریں, گاڑی میں دعا کریں, آفیسز میں دعا کریں, بزنس مائنڈ پر دعا کریں, اسمبلیز میں بیٹھے دعا کریں, اسمبلی میں بیٹھے بیٹھے جہاں بھی خدا آپ کو رکھے آئیے دعا کریں. وہ آنے والا ہے, اس کی آمد سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے گہری دعائیں کرنی ہے. جن کی دعائیں گہری ہوتی ہیں ان کی یسوع سے ملاقات ہوتی ہے, جن کی یسوع سے ملاقات ہوتی ہے ان کا رشتہ گہرا ہو جاتا ہے. جب رشتہ گہرا ہو جائے گا, وہ آج آ جائے آپ تیار ہیں, وہ کل آ جائے آپ تیار ہیں, وہ صبح کو آئے آپ تیار ہوں گے, وہ دوپہر کو آئے آپ تیار ہوں گے, وہ سوتے ہوئے بھی آیا تو آپ تیار ہوں گے. ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. وہ جلد آنے والا ہے. اس کی آمد سے پہلے آپ نے کام کرتے رہنا ہے. نمبر 1, آپ نے ڈیپ کنورسیشن, گہری گفتگو خدا سے کرنے کا فضل مانگنا. ڈاٹرز اس سے sweet daughters, I love to see smile on your face. آئیے باپ سے گہری گفتگو کیجیے. Share your heart with her, with him. Share your sorrows with him. اپنی مشکلات اسے بانٹیے, اپنے کالج کی اسٹرگلز, اپنی سہیلیوں کی اسٹرگل, اپنے گھر کی اسٹرگل, اپنے ماما پاپا کی اسٹرگل, آپ کے گھر میں جو کچھ کلام کے مطابق نہیں وہ سب کچھ اپنے باپ سے گہری گفتگو کیجیے. وہ گہری گفتگو کرنے والوں کو اپنا دیدار دیتا ہے. جن کو دیدار ملتا ہے ان کا جیون بدل جاتا ہے, ان کے حالات بدل جاتے ہیں, ان کی گفتگو بدل جاتی ہے, ان کی بولی بدل جاتی ہے, ان کے چرچ بدل جاتے ہیں, ان کی بیوی بدل جاتی ہے, اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے کیونکہ اس کی خدا سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کا خدا سے گہرا رشتہ ہو گیا ہے اور وہ ہمیں لینے کو آ رہا ہے. جن کو وہ لینے آ رہا ہے انہوں نے ایک کام کرتے رہنا ہے, آئیے اس سے گہری باتیں کریں, دعا کرتے رہیے. آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا. دعا کر تو بعد میرے پنڈ والے نہیں ہو جانا. میرے پنڈ کی اماں بیبے, میرے پنڈ کی بیبے کہتی ہے بھائی صاحب دعا کرو خورے میں شفا میری جائے. میں کہا خورے بہ جاتا ہے. ارے آپ نے اپنی دعاؤں پر ایمان رکھنا ہے. آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن خدا ضرور میری دعا سنے گا. ضرور مجھے اولاد کی برکت ملے گی, ضرور میری بیٹی کو اولاد کی برکت ملے گی, ضرور میرا موسا مجھے ملے گا, ضرور مجھے میرا گھر ملے گا, ضرور میرے خاوند کو جاب ملے گی, ضرور میرے بزنس پر برکت آئے گی کیونکہ میں نے دعا مانگی ہے. آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. دوسرا نقطہ جلدی سے, 30 منٹ میں نے کہا تھا 10 منٹ میں چھٹی ہو جائے گی پوری, آپ اس کے بعد دعائیں. آخری نقطہ چلے کر لیتے تاکہ ٹائم بچ جائے. دوسرا نقطہ یہ ہے آپ نے بے دل نہیں ہو. اس کی آمد سے پہلے بے دلی آئے گی. بچوں کی شادیاں ہوں گی, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. آپ چرچ بنانا چاہیں گے, پیسے نہیں ہوں گے. آپ کے گھر میں حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. آپ کے بلڈ پریشر ہائی ہو جائیں گے, شوگر ڈسٹرب ہو جائے گی. آپ بے دل ہوں گے اور چلائیں گے اے خدا تو کہاں ہے. اب وہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہے دیکھو میں
دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہمیں پرابلم ہوتا ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ سدا تیرے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ تیرے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ آئیے بے دل نہ ہو۔ یسوع سے خدا نے کہا اگر تو بے دل نہیں ہوگا یسوع تو ملک کنعان میں تو ایک بھی جنگ نہیں ہارے گا۔ جو بے دل نہیں ہوتے وہ ساری جنگیں جیت جاتے ہیں، جو بے دل نہیں ہوتے وہ گتسمنی میں جیت جاتے ہیں، چاہے ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکے، آپ کی داڑھی کے بال نوچے جائیں، آپ کے منہ پر تھپڑ مارے جائیں، آپ کی پسلی میں بھالا مارا جائے، آپ کو صلیب پر الٹا لٹکا دیا جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، چرچ ہم نے بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو لینے آ رہا ہے، وہ آپ کو آسمان سے لینے آ رہا ہے، اور آپ اس کے استقبال کی تیاری کیجیے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اس کی آمد سے پہلے دوسرا کام، آپ نے بے دل نہیں ہونا۔ کلام میں لکھا ہے جو بے دل نہیں ہوں گے وہ عین وقت پر کاٹیں گے۔ ہمیں بڑا شوق ہے فصل کاٹنے کا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ گندم جنوری میں بوئیں دسمبر میں تو فوراً ہی گندم نہیں آئے گی۔ گندم کا ایک وقت ہے جب وہ باہر آئے گی، وقت کا انتظار کیجئے، وہ یقیناً آپ ایک بڑی فصل کاٹیں گے۔ آخری نکتہ، کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ آپ کیوں بے دل نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ ڈاٹرز آئی نیڈ یو فوکس، ڈاکٹر آپ کیوں دعائیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ آپ کیوں بے دل نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں آپ شفا پا جائیں گے؟ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں آپ کے موت سے آپ کو مل جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں آپ کو گھر مل گیا؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں یہ چرچ مل گیا؟ کیونکہ آپ کے پاسبان کے اندر ایمان تھا۔ کیوں آپ کو گاڑی مل گئی؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان تھا۔ کیوں آپ کو اولاد کی برکت ملے گی یا مل چکی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں بہرے کان کھل جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں لمحے چلیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ کیوں آپ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے اور وہ آپ کو لینے آ رہا ہے۔ یسوع کی ستائش ہو، آئیے اس کے زوردار تعریف۔ ہیلیلویا۔ Allow me to finish with a minute and then we will pray۔ آج آپ نے سیکھا اس کی آمد سے پہلے آپ نے 3 کام کرتے رہنا ہے۔ نمبر 1، آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ یس، کیا کرتے رہنا ہے؟ نمبر 2، بے دل ہمت نہیں ہانی، بے دل۔ نمبر 3، آپ نے ایمان رکھنا۔ سو یہ 3 کام جب آپ کرتے رہیں گے، جب یسوع آئے گا، وہ جب بھی آئے گا، شکر خدا کا، آپ اور میں اور ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ غرض دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا۔ خداوند آپ کی مدد کرے کہ ہم ان تینوں سچائیوں کو ہم سب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ ایک باجی کی کہانی ہے لیکن میں نہیں سناؤں گا، پھر ٹائم اور زیادہ ہو جائے گا۔ جلدی سے کوئی 2 منٹس ہے نہیں۔ ایک باجی ہمیشہ دعا کیسے کرتی تھی؟ میں نے پہلے شاید سنائی، ان کو سنائی ہوگی کلاس میں۔ ایک باجی تھی، اس کا نام سوزین تھا۔ اوپر کچھ پادری بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ I'm sorry padris, you can be mad at me۔ اوپر بیٹھے بحث کر رہے کہ کیا ہم ہر روز دعا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ دعا کر سکتے ہیں؟ اوپر بحث جاری ہے۔ ایک پادری کہہ رہا کر سکتے، دوسرا پادری کہہ رہا نہیں کر سکتے، تیسرا کہہ رہا کر سکتے، چوتھا کہہ رہا نہیں کر سکتے۔ یہ بحث جاری ہے۔ وہ سادہ سی بہن جو نیچے کچن میں ان کی چائے بناتی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے
ہاتھ اٹھایا کہیں پادری صاحب مجھے نوکری سے نہ نکال دیں. اس نے کہا پاسٹر، وہ انگریز باجی میں اردو میں سنا، کہتی پاسٹر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہم ہر روز دعا کیسے کر سکتے ہیں. سنیے، کہتی جب میں صبح سویرے اٹھتی ہوں and I go to washroom and I take shower، جب میں صبح سویرے اٹھتی ہوں میں جا کر نہاتی ہوں تو میں دعا کیا کرتی ہوں، اے خدا مجھے اپنے کلام سے دھو دے. پھر جب میں اپنے چولہے کے پاس آتی ہوں میں اپنے چولہے کو آگ لگاتی ہوں، جلاتی ہوں اسے، میں دعا کرتی ہوں اے خدا تیری آگ میرے مصباح سے کبھی بجھنے نہ پائے. پھر جب میں ناشتہ کرنے بیٹھتی ہوں میں دعا کرتی ہوں اے خدا تیرا شکر تو نے مجھے عزت کے ساتھ آج کا بریک فاسٹ ناشتہ دیا ہے. پھر جب میں آپ کے پاس آتی ہوں پھر میں کہتی ہوں خدا تیرا شکر پھر میں نے تیرے مسح شدہ خادم کو دیکھا ہے. پھر جب دوپہر ہوتی ہے پھر میں کہتی ہوں اے خدا تیرا شکر تو نے مجھے کھانا دیا ہے. جب شام ہوتی ہے پھر میں سونے کی تیاری کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں. اس طرح میں ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں. خداوند ہماری مدد کرے کہ اس کی آمد سے پہلے ہم 3 کام کرتے رہیں. نمبر 1 ہم ہمیشہ سوزین باجی کی طرح دعا کرتے رہیں. نمبر 2 ہم کبھی بے دل نہ ہو، ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو. نمبر 3 سدا اس پر ایمان رکھے کہ وہ مجھے دینے آ رہا ہے. خدا ان کی برکت اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو.